ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی صرف اللہ سے مدد مانگیں، نہ کسی پیر سے، نہ کسی بابا سے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ایک جو سبق ملتی ہے وہ پیش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کیا تو ان کے اندر صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ تھا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے ہر کچھ قربان کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول فرماتا ہے اور ان کی جگہ پہ مینڈے کو بھیج دیتا ہے، ایک جانور کو۔ اس میں ہمارے لیے جو سب سے اہم نصیحت ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، جو ہم جانور کو قربانی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر کی جو برائی ہے اس کی قربانی دیں، تمام برائیوں سے بچیں۔ جو بری چیز ہے اس کو مانے کہ یہ بری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز ہے انانیت کی قربانی۔ آج ہم مسلمان فرقے میں، مسلک میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر صرف یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اس وقت بھی اللہ سے مدد مانگی جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جس وقت فرشتے ان کے مدد کے لیے آئے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی صرف اللہ سے مدد مانگیں، نہ کسی پیر سے، نہ کسی بابا سے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے اندر انانیت ہے، تکبر ہے، کبر ہے، اس کو ختم کریں، ہم ایک ہو جائیں، ہم اپنے مقصد کو، اپنے مرتبہ کو پہچانیں۔ قربانی تو اصل اسی کا نام ہے کہ اللہ کے لیے اپنے انا کو ختم کر دیں۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ آپ کے سامنے والا ساتھی وہ غلط ہے، آپ صحیح ہیں، لیکن صرف اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا جھک جائیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی برا نہ لگے۔ صرف کیا ہے آپ کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے، کس طرح سے سامنے والے بھائی کو ہم حق کی طرف لے آئیں۔ یہ طریقہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعہ سے۔ تیسری چیز ہے جو قربان کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے خواہش نفس کی۔ ہمیں اکثر ہمارا نفس ہی غفلت میں ڈال دیتا ہے، برائی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو اصل قربانی جو ہمیں دینا ہے وہ ان چیزوں کی دینا ہے۔ ان سب چیزوں کی اگر ہم قربانی دے دیے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹ حق ادا کر دیا ہے۔ اب بات آتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی دی؟ سب سے خاص چیز جو ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، مال سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام چیزوں سے بھی زیادہ، گھر سے بھی زیادہ، لیکن اللہ کا حکم آتے ہی انہوں نے قربانی کر دیا۔ ہمیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے صرف اللہ کا حکم ہو ہمیں جان بھی دینا ہے، مال بھی دینا ہے، کیونکہ یہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً میری نماز، یعنی جو میں نماز پڑھتا ہوں، میری قربانی، یا یہ سمجھئے کہ میری عبادات میں قربانی بھی آتی ہے، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں پھر ہمارے اندر یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، جو اولاد ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ مانگے گا تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، یہ ہے اصل۔ لیکن ہم نے یہ رسم بنا لیا کہ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 5 دن پہلے ایک جانور کو خرید کے لاتے ہیں بوجھ کی طرح، اور گھر پہ بڑی مشکل سے پال پاتے ہیں کہ پورے گھر کو گندا کرے گا، پھیلائے گا، اور جیسے ہی قربانی کا وقت آتا ہے ہم اسے قربان کر دیتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ پہلے دور جاہلیت میں بھی لوگ جانور کی قربانی کرتے تھے، چڑھاتے تھے، اور اس کے خون کو، گوشت کو کعبے کے دیوار پہ لگا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ گوشت اور خون کہاں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ دیکھنا ہے۔
آپ جتنے محبت سے اس جانور کو پالیں گے، ایک بیٹے کی طرح پالیں گے، پھر اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے جب قربان کریں گے تو آپ کے ہاتھ کانپیں گے، پھر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی اسے نہ کاٹیں، اسے نہ قربانی دیں، پھر آپ کے اندر یہ آواز آئے گی کہ کس لیے تم نے اسے پالا تھا؟ آج کے دن کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے جب چھری چلائی تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے وہ ہے اصل۔ تو ایک رسم کی طرح نہیں منانا ہے ہم کو، بلکہ ایک مقصد کی طرح اور ایک مشن کی طرح، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دی، اللہ کے دین کے لیے لگا دی، اللہ کے لیے جان مال سب کچھ لگا دی، اسی طرح ہمیں بھی ان کے پورے واقعہ سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دین کا کام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کی کام کرنے میں جو بھی مصیبت ہے، جو بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے جواب ہے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کے لیے اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کو بغیر چھو چرا کیے ہوئے مان لینا ہے۔ تب سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، اپنا سب سے خاص دوست، پھر ہم لوگ کہیں اس کے ذرہ برابر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے خاص جو دوست ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص دوست کہا ہے۔